السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو ایک عظیم سانحہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے مثال حکمرانی اور عظیم شہادت کے بارے میں بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، عبقری شخصیت، بے مثال حکمران، پیغمبر اسلام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف، حق گوئی و بے باکی کے پیکر مجسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ کے اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کے ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق و ہمدرد نصیب ہوا۔ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ پیش پہنچا، اور آپ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ نے بہت کچھ اصلاحات دین کے مختلف شعبوں میں فرمائی، اور ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کو نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے ملک اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا، اور بعض تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو ابوبکر و عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ ورع و تقوی، خلوص وللہیت، سادگی و بے نفسی، انکساری اور عاجزی بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، جن کے ذریعے اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا اور اطراف عالم تک پہنچا، جن کی عظمت اور شوکت کا روب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سے تراتی تھی۔ ایسے عظیم انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت، رعایا کی خبر گیری، مخلوق خدا کے احوال سے واقفیت کا عجیب جذبہ رکھا تھا۔ راتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے گشت کرنا، ہر ضرورت مند کے کام آنا اور ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش میں لگے رہنا آپ کا امتیاز تھا۔ آپ کی مبارک زندگی کے ان گنت پہلو اور گوشوں میں، اور ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق اور پیغام لیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفیق خاص کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ ذیل میں ہم صرف ان کی بے مثال حکمرانی سے متعلق چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی سادگی اور انکساری کے پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سلطنت کار فرمانروا اور منصب خلافت کا مسند نشین بنایا تھا، لیکن وہ ان تمام کے باوجود مخلوق خدا کی خدمت میں کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اور لوگوں کی بھلائی اور فائدہ کے لیے کن کن چیزوں کو بروکار لایا تھا۔ بقول شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ کے فاروق اعظم کی زندگی کا حقیقی نصب العین رفاع عام اور بہبودی بنی نوع انسان تھا۔ عادل حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی، اور عادل حکمران برکت تعلیمات عدل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مساوات و برابری اور حقوق کی ادائی کا حد درجہ اہتمام فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ تم عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم
اللہ کو یاد کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں موت آئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا عجیب انتظام فرمایا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے مالک حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ محصول طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بے جا شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے غضب میں ایک تیز خنجر تیار کیا اور نماز فجر میں چھپ کر آ کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، اس نے اس زور سے 3 وار کیے جس سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ موت و حیات کی اس کشمکش میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ قاتل کا پتہ لگاؤ کہ کس نے مارا۔ ابو لؤلؤ نے تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کر دیا، اور جب وہ بالکل گرفت میں آ چکا تو از خود خنجر مار کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو خنجر مارا گیا، اور 1 محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت عظمیٰ کا سانحہ پیش آیا اور تدبین عمل میں آئی۔ آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن رہی۔ یہ طبقات ابن سعد نے ذکر کیا ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے 2 رفیقوں کے پہلو میں جگہ ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امیر المؤمنین کی اس تمنا کو پورا کیا اور حجرہ میں تدبین کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو ایک عظیم سانحہ، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے مثال حکمرانی اور عظیم شہادت کے بارے میں بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، عبقری شخصیت، بے مثال حکمران، پیغمبر اسلام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف، حق گوئی و بے باکی کے پیکر مجسم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ کے اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کے ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق و ہمدرد نصیب ہوا۔ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذرات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ پیش پہنچا، اور آپ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ نے بہت کچھ اصلاحات دین کے مختلف شعبوں میں فرمائی، اور ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کو نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے ملک اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا، اور بعض تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو ابو بکر و عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ ورع و تقوی، خلوص وللہیت، سادگی و بے نفسی، انکساری اور عاجزی بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔